یہ کتاب کا جو آج ہم واجبی نمائی کر رہے ہیں یہ ایک خلاصہ ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری جو کتاب آ رہی ہے منتخب کی آ رہی ہے 12 اس کے بعد یہ تقریباً 600 صفحے کا کتاب اور اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں عمر خان صاحب نے پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب پروفیسر خواجہ قمر الحسن صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. غیرت کے آپ دونوں نے دیکھا کہ یہ بٹن دبا دیا ہے. یہ فاقیدہ لوگ جن سے جلوس نکالنے ہیں بلکہ کراچی میں جو گربجر مصطفیٰ کا جلوس نکلا وہ پٹرول پمپ بھی جلا دیے, بسیں جلا دی, گولیاں جل دی, وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ حرمت مصطفیٰ کو رنجن کرتے اس پر میری پوری ریسرچ کیا اور کبھی موقع ملا تو ایک کتاب آ جائے. انہوں نے ایک دوسرا بٹن دبا اور اپنے ڈپٹی میجر جنرل کو ملالہ یوسفزئی کے گھر گئے, پھر اپنے سفیر کو بھیجا, پھر ملالہ یوسفزئی کے بعد کو اس کی این جی او کے لیے پاکستان میں فنڈ کیے گئے, پھر ایک دوسرا بٹن دبا دیا گیا امریکہ. اور مجھے بڑا تعجب ہوا کسی نے ریسرچ ہی نہیں کی. چیف آف دی آرمی اسٹاف وہاں جا رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان وہاں جا رہا ہے, ملالہ یوسفزئی اور لوگ یہ اس پر پوری میری ایک ریسرچ کیا ہے کہ ہاؤ سی آئی اے پلان, ہاؤ امریکن سی آئی اے پلان. اس پر بھی میری ریسرچ ہے کہ کراچی کے اندر جو شیعہ سنی مہاجر پنجابی پٹھان فسادات ہو رہے ہیں یہ بھی امریکن سی آئی اے کے خریدے ہوئے ٹارگٹ کے لیے. تو غیرت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے مربوط صاحب, غیرت تو یہ ہوتی ہے کہ ٹیونرز میں ایک پولیس کانسٹیبل ایک ٹھیلے والے کو مارتا ہے 15 دن کے اندر اندر باقی حکومت بن گئی. 15 دن کے اندر اندر صدر باہر آتا ہے, ایک ٹھیلے والے کو یا تو 12-15 دن خیر یہ بنا. یہ چودھری رحمت اللہ یہ صرف اس نے نام نہیں رکھا, اس نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی کہ پاکستان میں تانبا کتنا ہے, جکشن کتنا ہے, ریل کی پٹری کتنی ہے, دیہات کتنے ہیں, ایگریکلچر کتنی پروڈیوس کرتا ہے, انڈسٹری کہاں کہاں ہے اور وائس ورسا انڈیا میں کہاں کہاں. وہ بڑی کمپریہنسو
ڈاکومنٹ تیار ہوئی اور وہ کوئی اکیلا آدمی نہیں کر سکتا یہاں پر پورا فائنانس کمیشن بیٹھ جائے تو وہ نہیں کر سکتا وہ ایک بڑی غلطی ہے اب ہوا یہ کہ 2004 اور 2005 میں دان میں کچھ لوگوں نے مخالفت میں لکھنا شروع کر دیا جب یہ خبر آئی چودھری ڈنگل کا وہ بھی میری کتاب میں آدھے آدھے پیج پر کوارٹر پیج پر ڈان بڑا کوئی پا رہا ہے میرے آرٹیکل کے کاؤنٹر آرٹیکل آئے ہوئے اور ڈان والے ایڈیٹوریل بورڈ کے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمارے پیپر میں آپ کو پتا ہے کہ بغیر ریفرنس کے کوئی چیز ہم آرٹیکل نہیں چاہتے تو یہ آپ نے کس کتاب سے کیا حوالہ لیا ہے میں نے کہا جو کیا کہ تمہارا میرا آدمی آئے گا آپ کو دے دے گا میں ہر وکیل کوئی بھی وکیل ہو ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا وہ بغیر ریفرنس کے کوئی بات نہیں کرتا وہ ڈان میں جو کنٹروورسی چلی وہ پوری کی پوری اس کتاب میں آپ کے سامنے آئے گی کچھ پورشن اس کے انگلش میں حیرتوں کی بات ہوتی ہے یہ جلیانوالہ باغ میں ایک لڑکا تھا نوجوان جلیانوالہ باغ میں جیسے یہاں پر آرام باغ آپ نے دیکھا ہے میں تو وہاں 1947 میں مہاجر کیمپ میں ورکر کی اس میں سے کام کرتا تھا سامنے مولوی نشاط تھا اس کے ساتھ قاعدہ میں نماز پڑھی بندر روڈ پر مولانا درس میں پڑھائی تو ہم بچے تھے 15-18 سال تو ہم نے بھی نماز وہاں پڑھی تو یہ اسی طرح کا وہ بغیر جلیانوالہ باغ اس کا دروازہ نکلنے کا ایک ہی تھا اور جتنے مسلمان تھے وہ فائر مار کر کے پورا جلسہ پورے جلسے کو مار دیا گیا اس میں کچھ تھوڑے بہت ہندو اور سکھ بھی آئے ہوئے تھے سننے کے لیے اس زمانے میں جلسہ سننے کا بڑا شوق ہوتا تھا یا کسی بھی پارٹی کا آج کل تو پیسے دے کے لوگوں کو لاتے ہیں نا اس زمانے میں یہ رواج نہیں لوگ پیدل جاتے تھے تو وہ لڑکا بھی ایک منظر دیکھ رہا تھا ادھم سنگھ چھوٹا بچہ تھا 12-14 سال اس نے اپنا نام محمد رام سنگھ رکھ دیا محلے میں وہ کہلاتا تھا محمد رام سنگھ تو وہ مسلمان بھی مارے گئے ان کو بھی مارے گئے وہ خود سکھ تھا اس نے قسم کھائی کہ میں یہ جنرل ایڈوائر کو ماروں اس کو میں قتل کروں اس کو میں چھڑا موت دوں اب وہ جنرل ایڈوائر کو ریٹائر ہو کے لندن چلا گیا یہ ادھم سنگھ وہاں پہنچا بڑی مشکلوں سے ویزا لیا یاد کرتا رہا پتا کرتا رہا یہ جنرل ایڈوائر کہاں رہتا ہے اس کی ریکی کرتا رہا یہ کتنے بجے نکلتا ہے کہاں جاتا ہے آخر کار اس نے جنرل ایڈوائر کو چھڑا موت کیا لندن اور پھر مقدمہ چلا اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی اس کی جو باقیات تھی وہ وہاں پر انڈین ایمبیسی نے سنبھال لی اندرا گاندھی آئی تو اندرا گاندھی نے آرڈر کیا کہ اس کی جو باقیات ہیں ادھم سنگھ کی وہ انڈیا لائیں جمال الدین افغانی ترکی میں دفن ہوتے ہیں افغانستان نے کہا کہ ہم ان کی ڈیڈ باڈی کو یہاں لا کر ایک شہزادی تھی پیٹرس وہ آج سے 70 سال پہلے نیدرلینڈ کے بجائے نیوزی لینڈ یا کسی اور ملک میں وہ میں حوالے سے بات کروں 70 سال کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہماری اس شہزادی کو ہمارے ملک میں آیا یہاں تو ایک آدمی دوسری آدمی کا اس وقت ہم نے سب کچھ بنا لیا آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہوگی مجھے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہم قوم نہیں بنا سکتے ہمارا نصاب ایسا نہیں ہے
مذاہب کا اور خاص طور پہ سب اپنے یہ اہل قرآن کی مسلمان ہیں جو اہل قرآن کی، یہ مسجد اہل سنت کی، کون آدمی ہے جو سنت نبی پر عمل نہ کرے اور مسلمان کی؟ یہ مسجد اہل حدیث ہے اور مسلمان ہے جو حدیث کرنا کرے، یہ مسجد اہل بیت ہے وہ مسلمان ہے۔ اب آپ کراچی میں دیکھیں کہ ایک سنی مرتا ہے شہید ہوتا ہے تو سنی جنازے پہ جا رہے ہیں، ایک مہاجر مرتا ہے تو مہاجر جنازے پہ جا رہے ہیں، سب مسلمان ہیں۔ ایک پٹھان مرتا ہے تو پٹھان جنازے پہ جا رہے ہیں، دوسرے جا ہی نہیں۔ ہم ایک تو وہ ڈیوائڈ اس طرح مذہبی طور پر ہو گئے، پھر ایک تو یہ ایک جملہ ہے بہت بڑے جرنیل کا کہ فوجیں، آپ یہ جملہ یاد رکھیں، فوجیں لڑائی لڑتی ہیں، قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ ہم نے قوم 65 میں تھوڑا سا اس کا مظاہرہ دیکھا، قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ یہ ویتنام کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، مگر ان کو پتا چلتا تھا کہ اس گاؤں میں بمباری ہو رہی ہے تو وہ ٹرک کے اوپر کلاس لگی ہوتی تھی، بلیک بورڈ لگا ہوتا تھا، وہ 10 میل آگے کلاس جاری ہے، میتھمیٹکس پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر وہاں بمباری ہوئی، وہ ٹرک پہ کلاس نمبر 1 کے 12 بچے 18 بیٹھے تھے، وہ دوسرے جگہ پورا پیریڈ انہوں نے پورا کیا، انہوں نے 1000 مارے، وہاں کیا، واشنگٹن کیا، فون کیا، انہوں نے 10,000 فوجی اور بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا، انہوں نے کہا 20,000 فوجی اور بھیج دیا، انہوں نے کہا یہ ہو گیا، آخر ان کو گلگنٹ دیکھنے پڑے۔ اب جو جیسے آپ افغانستان میں گئے تو میں نے یہ بات کرتا، اس میں بڑی لوگوں نے ٹانگ میں کنٹروورسی چلائی۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ یہ پاکستان پہلے ہی ایک ملک تھا رشیا۔ پھر میں نے اس لفظ کی ایٹمالوجی جاننے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے ٹرکش لینگویج کے ان کا لیٹر بھی میرے پاس ہے، وہ پھر جاننے نہیں چاہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جو مطلب ہے، یہ ایک تو پاکستان ہے، اس کا تو مطلب ہے بحری تضاد، تو یہ تو وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ اینی ہاؤ ہم نے یہ کوشش کی 2005 کہ ان کی ڈیڈ باڈی جہاں پر لائی جائے، اور وہ مدر لینڈ نہیں کہتے تھے، ایک بڑا ایک ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا باؤنڈری وطن ہے، وہ فادر لینڈ کہتے تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا، آپ کو پتا ہے مجھے افغانستان اور یہ سارے وہ اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور کنٹروورسی، یہاں ایک بہت بڑے ایڈیٹر ہے اخبار کے، میں ان کے پاس گیا، ان کو پتا ہے کہ آئی ایم پرو چودھری رحمت اللہ، لیکن اس سے پہلے میں پرو میں پرو علماء اقبال بھی ہوں، اور ان سب سے ہٹ کر میں حضور سرور کائنات آقا نامدار صاحب غلام، میں اس پہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، اسلام اور پاکستان حضور سرور کائنات کی نام، تو انہوں نے میرے سامنے ایک ایفیڈیوٹ رکھ دیا، میں نے اس کا بھی جواب دیا، ایک مرے ہوئے آدمی کا آپ ایفیڈیوٹ رکھتے ہیں جو جرمنی کی بات ہو کمیونٹی بات ہے، لاپ میں بھی جرمنی، پھر عنایت اللہ اختیار سردار، اسلم کھٹک، عنایت اللہ اختیار، اور جتنے بھی لوگ تھے، ان کی پرانی تحریریں میں نے نکالی اور انہوں نے اس میں ایڈمٹ کیا ہے that the word Pakistan was coined by Chaudhary۔ انگریزوں نے تحریر کی ہے، اور انڈیا کا جو پہلا صدر تھا راجندر پرساد، وہ اس نے کہا کہ اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے چودھری رحمت علی has a prophetic vision، جیسے
پیغمبروں کی پیغمبرانہ وہ باتیں وہ چھپار کے وہ پشین گوئی کرتا وہ بصیرت رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا روحانی مرتبہ دیا. وہ ہم تو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے نہیں کرتے. اب جناب جہاں جو انہوں نے بات کی میرے دوستوں نے سب اور یہ آپ 4-5 آدمی نہ سمجھیں چلتے پھرتے ہوئے پاکستان اور ہم بڑے سلیکٹ کر کے اپنے مقررین بہت آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں وہ آتا ہے کہ پہلے ریسرچ کریں اور ابھی لوگ وہ ہیں اس 18 کروڑ کی آبادی میں ایک کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی میں ہم اشتہار دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے اشتہار میں سب سے ہمارا آلٹرنیٹ ڈے 2 اخباروں میں چھوٹے اخبار میں دیتے ہیں لیکن سال کے لکھا ہوتا ہے سب کی ہوتی ہے کہ پہلے آپ اپنی کارڈ دیں پھر آپ اگر ہم جلسہ ہم کرنا چاہیں یہ ہٹا دیں میرا خیال ہے ہم نیچے گراؤنڈ میں کرنا چاہیے لیکن وہ بھی وقت ہے جو ہماری تعداد آپ لوگ اپنی کوششوں کی تعداد ادارے ڈاکٹر صاحب اس حالت میں بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر صحیح صاحب کوشش کرتے ہیں دوستوں کو بناتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں لیکن آتے ہیں تو ان کی تو خیر یہ تو ایک تحقیقاتی باتیں اور کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر گورنمنٹ اجازت دے تو ہم اس کو کریں. اب ہمارا 21 کا وہ آج ہمارا کمپیوٹر والا بچہ بیمار کا بولا ہے 21 تاریخ کو علامہ اقبال ڈے پر ہم جو کر رہے ہیں اس پر آپ ابھی سے ریسرچ کریں گے. آج جو پورے پاکستان کا بھی پورے عالم اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جمعیت. آج جو کچھ بھی کراچی میں ہو رہا ہے سیاست دانوں نے ان کو کوئی دین کا نہیں پتا. جو مذہبی جماعتیں ہیں ہم احترام کرتے ہیں ان کو انٹرنیشنل پالیٹکس کا نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ آج آسٹریلیا میں آج کی اسمبلی میں کیا چیز بات ہوئی. انٹرنیشنل افیئرس کا ان کو پتا نہیں انٹرنیشنل لا کا ان کو پتا نہیں. یہ 2-4-6 آدمی اسمبلی میں ہوں گے. مجھے ایک کارسپونڈنٹ لاہور سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے تو میں نے کہا یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے فری نہیں ہوں گے بڑا پیسہ لگے گا اور اس میں الیکشن کمیشن یہ کر دے کہ بھائی جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے اس سے 2 کروڑ روپیہ لے کے 5 سال کی ایکسٹینشن دے. قومی اسمبلی کا اس سے 10 کروڑ لے اس کے بارے میں غربت بہت ہے اور اس کو 5 سال کی ایکسٹینشن دے. سینٹ میں جو بیٹھا ہوا ہے 50 کروڑ روپیہ لے کیوں کہ ارد گرد کر کے تھوڑا بہت فرق تقسیم جمع کا پڑے گا. انہی چوروں انہی ڈاکوں نے آنا یہ خریدتے ہیں ووٹوں کو خریدتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں. اب تو پوری پارٹی بیچ جاتی. خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں. یہ وہ تاجر ہے جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں. یہ سوداگر ہے جو انبیاء کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے بازار میں بندے خدا کو بیچ دیتے ہیں. تو آنا انہی لوگوں نے اور یہ جو نظام ہے یہ مینارٹی گورنمنٹ آف دی کریمنلز بائی دی کریمنلز فار دی کریمنلز یہ آ رہی ہے اور یہی تھی اور یہی ہونا. کیوں میرے پاس 5 کروڑ روپیہ تھی جی جہاں تو ایک روز الیکشن لڑتا ہے دنیا کا مانا ہوا جورسٹ اس کے سامنے ایک سمگلر کھڑا ہوتا ہے تو سمگلر جیت جاتا ہے اور گروہی سال آ جاتا ہے. علامہ اقبال کا بیٹا جوید اقبال الیکشن لڑتا ہے. مجھے کہا جی آپ آئیں موتی دروازے میں لڑتا ہے آپ نے خطاب کرنے میں پتا کہ بعد میں پتہ چلا کہ علامہ اقبال کا بیٹا بھی آ گیا. ایس ایم ظفر بہت بڑا وہ ٹی وی چینل پر ایس ایم ظفر آتا ہے. ایس ایم قابلیت سے اپنی کا اب وہ
لوگوں کے پاس جتنا بھی ہے پیسہ، اور یہ جنہوں نے کما لیا ہوا ہے 5-10-20 سال سے، انہوں نے ایک ٹھیکیداری بنا لی ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ان کی جاگیر بن چکی ہیں، اور ان کے ہیڈ جو ہے ساری جاگیردار ہیں، وہ جاگیردارانہ ذہن کے مالک ہیں۔ تو یہ چھوٹی بہت 10-15-20-25 چیزوں کا یہ فرق پڑے گا۔ خواجہ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، خواجہ صاحب کی توجہ کے لیے۔ اب پھر کیا ہوا الیکشن کے بعد؟ یہ تھوڑی سی فگر آپ ذہن میں رکھ لیں، میرے پاس بلیک بورڈ نہیں ہے۔ 3 لاکھ اگر ووٹ ہے کسی حلقے کے، 3 لاکھ ووٹ ہے کسی حلقے کے، آج آپ لکھ لیں، اس میں کاسٹ ہوں گے 1,50,000 ووٹ کتنے ہیں؟ 3 لاکھ، کاسٹ ہوئے 1,50,000، جو جیتنے والا ہے اس نے لیے 60,000، اگلا جو ہے اس نے لیے 50,000، تیسرا جو ہے اس نے لیے 40,000، چوتھا جو ہے اس نے لیے 30,000۔ اب 1.5 لاکھ میں جو 60,000 لینے والا ہے وہ جیت گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دن سے اس کے حلقے کے 2,40,000 ووٹر خواہ ہیں۔ فرانس میں تو یہ ہے نا کہ جب تک 51% ووٹ نہ ہو، یہاں تو جو ٹاپ پر آئے گا ایوریج آپ پاکستان کی، میرے پاس جتنے بھی پاکستان کے الیکشن میں پڑھے لکھے آدمی تو جاتے نہیں، وہ تو جائیں گی، وہ باہر ہی لڑکے بیٹھتے ہیں صاحب، عورتیں بیٹھی ہوئی، آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو۔ اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ صبح اٹھیں گے، پانی گرم کریں گے، شیک بنائیں گے، بڑا اچھا کرتا لگائیں گے، آج ہم نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، اور جہاں پہنچے لائن لگی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کا کیا آپ کی کمی کا بھی ووٹ ڈالتے ہر پارٹی جیلی ووٹ ڈالتی ہے جس کو جتنی توفیق۔ تو یہ ایک ضمنی بات ہو گئی تھی، کرپشن کی انہوں نے بات کی۔ کلکتہ میں عثمانی صاحب نے قائد اعظم کو کہا کہ یہ ہماری پارٹی کے خلاف ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کو اگر 750 روپے دے دے، عثمان نے 750 نہیں تو یہ بیٹھ جائے۔ قائد اعظم نے کہا یو نیڈ کرپشن۔ پھر اسی طرح بمبئی میں ہوا، قائد اعظم کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی کچھ دے دیں، 1,000-2,000 روپے کھڑا ہوا، یو نیڈ کرپشن۔ قائد اعظم کو کہنا کہ آپ قائد اعظم آپ تو جا رہے ہیں پشاور سپریم کرنے اور ادھر الیکشن ہو رہے ہیں، مطلب میں تھوڑا کھڑا ہوا، جنہوں نے کھڑا کیا یہ الیکشن ہے۔ میں نے تو صرف اپنے دوستوں کو 300 سے 400 پوسٹ کارڈ بھیجے، پوسٹ کارڈ اس زمانے میں 2 پیسے کا، 3 پیسے کا پوسٹ کارڈ بھیج دیا ہے ان کو لکھوا کر کہ بھائی میں اس حلقے سے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ قائد اعظم کا فرق تھا، اور اگر آپ مجھ سے کوئی مناسب نہیں ہوا سمجھے تو اس کو ووٹ دیتے، اور اگر مجھے دے دیتا تو یہ 4 یعنی لکھ کر قائد اعظم نے ووٹ لگائی یہ قائد اعظم کا ٹوٹل کرتا 300 سے 400 تک پوسٹ کارڈ۔ تو اب وہ مسئلہ بھی اب لاکھوں کروڑوں کا کتنا بھی آپ الیکشن کمیشن لے آئے، کوئی بھی نگران وزیر کیوں لاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں تو اسلام آباد میں کوئی آرمی کھڑی تھی، فیجل کھڑی تھی، پولیس کسٹم آفیسر، وہ ایک آدمی ادھر آپ کا نام مہیم قریشی ہے، امریکہ سے آیا، اس سے آپ نے تو غلط اٹھانا ہے پرائم منسٹر کا، وہ بے نظیر بھی متفق ہو گئی ہیں اور نواز شریف بھی، اور وہ کہتے تھے تو شراب کی بات نہیں کیا کرنی ہے، وہ کہتے نہیں آرمی کھڑی ہوئی ہے بس آپ جہاں جو انہوں نے آگے بات ہے تو یہاں سارا معاملہ وہاں کرتے ہیں۔ اللہ
لیجیے، بڑا چلاتے رہیں، اور آپ یقین جانیے یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان سے بات کریں گے، وہ اتنا علم نہیں رکھتا ہوگا چودھری ڈنگ علی کے بارے میں. اور ہم ہر دفعہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں کہ ہمارے پاس یہی مزاج، نظریہ پاکستان کا مزاج ہے، یہ آپ کو گرفت کرتے رہیں گے، ہمارے پاس یہی ٹینک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کوشش بھی کریں کہ آپ اپنا حلقہ احباب پڑھائیں اگلی دفعہ اپنے بھائی کو. ہمارے زمانے میں وہ پوری فیملی نہیں چلتی، میرے دوست بچہ جو ہے وہ بچہ مسلم لیگ کے کیمپ میں چلا گیا، بیٹی جو ہے وہ مسلم گرلز فیڈریشن میں چلی گئی، بیٹا جو ہے وہ مسلم بوائز فیڈریشن میں چلا گیا، ماں جو ہے وہ مسلم خواتین کیمپ میں چلی گئی، اور خامن جو ہے وہ مسلم لیگ میں، پوری فیملی. اور اب کئی فیملیاں ہیں، اب اسی الیکشن میں آپ دیکھیں گے ایک وہاں کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے اور دوسرا باہر ڈالنے جا رہا ہے، بیوی کہاں جا رہی ہے، خامن کہاں جا رہا ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹی. ہم گھر میں یونٹی نہیں کر سکتے، اتنا ڈیوائڈ کر دیا ہے ان فرقہ پرستیوں نے اور ان لینگویج والی پارٹی نے. اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں ہمت دی ہے، میرے ساتھیوں کو ہمت دی ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کا، قائد اعظم کا، چودھری ڈنگ کا، علامہ اقبال کا، نظرُ الاسلام کا. ہاں ایک بات ہے، جب انہوں نے سی آئی ڈی کی بات کی تو شائستہ سہروردی کا نام سنا ہوگا. شائستہ سہروردی کون تھی؟ انہوں نے یہ حالات دیکھے اور وہ چودھری ڈنگ علی کا اسٹیٹس بھی جانتے. انہوں نے کہا جی کہ یہ اتنا خائف ہو گیا ہے پنجاب سے، کیونکہ پنجاب کے بچے بچے کے انڈیا کے ہر لیڈر کے پاس خود جا کر روز، اور وہ لڑکے اتنی باتیں دیتے روز کانفلنٹ نو اور نیور کے، کہ پوسٹ ماسٹر جنرل نے کہا لندن کے کہ خدا کے واسطے تم کو اتنی ڈانٹ ڈال جاتے ہو، ہمارے لندن والے کام سے ڈالیں گے، تم ڈائریکٹ ہی تھیلے لے آیا کرو. جی بھی ہوگی بڑا ہر بچہ جانتا تھا پاکستان کا، وہ ڈر گیا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ وہ خاتون تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا عزت، آپ کا وقار، ہماری عزت، ہمارا پاکستان، آپ بہتر یہ ہے کہ سی آئی ڈی اور پولیس آپ کو دیکھتی ہے، آپ کو یہ ڈسکریڈٹ کو. تھینک یو.